قرآن کریم کو سیکھنے کے سلسلے کے 5ویں سبق میں خوش آمدید۔ اگر آپ پہلی بار یہ سیریز دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی پہلے کے اسباق ضرور دیکھیں، تبھی آگے بڑھیں۔ ان اسباق کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ آج کا سبق قرآن کریم میں استعمال ہونے والے حروف جار کے بارے میں ہے۔ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ یہ فہرست بہت اہم ہے، کیونکہ ان الفاظ کا تکرار قرآن مجید میں بے شمار بار ہوا ہے، ہزاروں بار یہ الفاظ آئے ہیں، اس لیے ان کا اچھی طرح جاننا نہایت ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا حرف جار ہے بی، جس کے معنی ہے کے ساتھ۔ اگلا حرف ہے عن، جس کے معنی ہے کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے فی، اور اس کے معنی ہے میں۔ اگلا حرف ہے کا، جس کے معنی ہے جیسے یا کی طرح۔ پھر ہے لا، جس کے معنی ہے کے لیے۔ اس کے بعد ہے من، جس کے معنی ہے سے۔ اور اگلا حرف ہے الا، جس کے معنی ہے کی طرف یا تک۔ اس کے بعد ہے حتی، جس کے معنی ہے یہاں تک کہ یا جب تک۔ پھر ہے علی، جس کے معنی ہے پر۔ اس کے بعد ہے مع، جس کے معنی ہے کے ساتھ۔ آخر میں ہے وا، جس کے معنی ہے اور یہ حرف قسم اٹھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ان حروف جار پر تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ کیسے استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک خاص بات پر توجہ دیجیے، اور وہ یہ ہے کہ عربی میں افعال کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے افعال وہ ہیں جو اپنا معنی خود دیتے ہیں، اور دوسری قسم کے افعال اپنا معنی دینے کے لیے کسی حرف جر کے ساتھ آتے ہیں۔ اور پھر جو افعال حرف جر کے ساتھ آتے ہیں وہ بھی 2 قسموں میں ہیں۔ ایک قسم میں وہ افعال ہیں جو حرف جر کے ساتھ آتے ہیں اور حرف جر کے بدلنے سے ان کا معنی بدل جاتا ہے۔ ہم ان افعال کو آئندہ کسی سبق میں ڈسکس کریں گے جن کا معنی حرف جر کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ اور دوسری قسم کے افعال وہ افعال ہیں جو حرف جر کے ساتھ آتے ہیں لیکن حرف جر کوئی معنی نہیں دیتا، لہٰذا اس دوسری قسم کے افعال جب آتے ہیں تو اس کے ساتھ آنے والے حرف جر کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، صرف فعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے فعل ہے کذبا، جس کے معنی ہے جھوٹ بولا، اور علی کا معنی ہے پر۔ لیکن ہم عام طور پر یہ نہیں کہتے کہ کسی پر جھوٹ بولا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں یا کسی کے خلاف جھوٹ بولا۔ یہاں پر کذبا اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے علی کے ساتھ آیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثال ہے فاغفر لنا، تو اس کا ترجمہ ہے ہمیں معاف کیجئے۔ یہاں لا کا ترجمہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب ان حروف جار پر تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن کریم میں کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بی، اور اس کے معنی ہے کے ساتھ، جیسے ان مثالوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ بسمی دراصل 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، بی جو کہ حرف جار ہے اور اسم، لیکن اس میں حمزۃ الوصل کو گرا دیا گیا ہے۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کیا ہیں اور یہاں اسے کیوں گرایا گیا ہے تو اس سے متعلقہ ویڈیو دیکھیے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگلی مثال اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اگلا کلمہ ہے عن، جس کے معنی ہے کے بارے میں، جیسے کہ ان مثالوں میں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ پھر ہے فی، جس کے معنی ہے میں۔ یہ کلمہ حقیقتاً اور مجازاً دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر مجازاً استعمال ہوتا ہے، جیسے ان مثالوں میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا
ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. اگلا حرف ہے کا، اور اس کا مطلب ہے جیسے یا کی طرح، جیسے ان مثالوں میں. كذلك جزاء الكافرين. یہاں ہم کذالک کو دیکھتے ہیں. یہ قرآن کریم کے سب سے عام الفاظ میں سے ایک ہے، اور یہ بنا ہے کا یعنی جیسے اور ذالک یعنی وہ. یہ لفظ ہم نے سبق نمبر 1 میں سیکھا تھا، تو یقینی بنائیں کہ آپ اس سبق کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. اگلی مثال. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اگلا حرف ہے لا، جو یا تو لا ہوتا ہے اور یا پھر لی، اور اس کا مطلب ہے کے لیے، جیسے ان مثالوں میں. الحمد للہ رب العالمین. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. پھر ہے من، جس کے معنی ہے سے، جیسے ان مثالوں میں. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اگلا ہے الا، اور اس کے معنی ہے کی طرف یا تک. یہ لفظ کسی مقام یا منزل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ان مثالوں میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. پھر ہے حتی، یعنی یہاں تک کہ، اور یہ کلمہ سیاق و سباق میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ان مثالوں میں. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. اگلا کلمہ ہے علی، اور اس کے معنی ہے پر، جیسے ان مثالوں میں. أولئك على هدى من ربهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. اس کے بعد ہے مع، اور اس کا مطلب ہے کہ ساتھ. اگر یہ کئی لوگوں کے ساتھ ہونے کو ظاہر کرے تو اس کا مطلب کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. مع کی چند مثالیں دیکھیے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اور آخر میں ہے وا، جو قرآن کریم میں ہزاروں بار آیا ہے، اور اس کے معنی ہے اور بعض اوقات وا قسم اٹھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. والتين والزيتون وطور سينين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اگر آپ اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو ڈسکرپشن ضرور چیک کریں. آپ کو اس فہرست کی PDF فائل اور پرنٹیبل ورژن بھی ملے گا، جسے آپ چاہیں تو پرنٹ کر سکتے ہیں. دیکھنے کا شکریہ. امید ہے آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر واقعی سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. انشاءاللہ آپ سے سبق نمبر 6 میں ملاقات ہوگی.